السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج میں آپ حضرات کی خدمت میں 10ویں تراویح سے چند مخصوص آیتوں کی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورۃ التوبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، اور صادقین سے مراد یہاں پر ہیں نیک لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی کی دعوت دی ہے کہ اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرو، کیونکہ التقوی ملاک الحسنات، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ تقوی سارے نیکیوں کی گویا کہ جڑ ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ خود بخود نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، تقوی نہیں ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے گناہوں کے اندر ملوث ہوگا۔ اور دوسری بات عزیز ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ انسان پر صحبت کا اثر بہت جلد پڑتا ہے۔ جیسی صحبت میں رہتا ہے، انسان کے عادات اور انسان کے خیالات، ساری چیزیں صحبت کے مطابق، اس کے جن لوگوں کے ساتھ یہ اڑتا اور بیٹھتا ہے ان لوگوں کے خیال کے مطابق اس کا خیال بن جاتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی یہ بات سمجھائی اور کہا کہ اچھی صحبت کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے کسی عطر فروش سے، عطر بیچنے والے سے دوستی کی ہے، کیونکہ جو شخص عطر فروش سے دوستی کرے گا وہ اس کی دکان پر جائے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوست کو محبت میں کچھ خوشبو بطور ہدیے کے پیش کرے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں بھی کیا، یعنی اس نے عطر گفٹ نہیں بھی کیا، تب بھی اس کے عطر کے دکان میں چونکہ خوشبو کا ماحول ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے کپڑوں میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اور فرمایا جو بری صحبت میں رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے کسی لوہار سے دوستی کی ہو۔ لوہار جو کہ دن بھر آگ جلاتا ہے اور آگ کے اندر لوہے کو تپاتا ہے اور اس پر ضربے لگاتا ہے اور مختلف چیزوں کے مختلف ہتھیار وغیرہ وہ بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوہار سے دوستی کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ یہ خطرہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے بھٹی کی کوئی چنگاری آ کر اسے کپڑوں پر لگ جائے اور یہ جل جائے، اس کو آگ کے ذریعے سے نقصان پہنچے۔ اگر یہ نہ بھی ہوا تب بھی چونکہ آگ کے ساتھ دھواں ہوتا ہے اور دھواں کے اندر جو ہے نا بدبو ہوتی ہے، تو وہ بدبو ضرور اس کے کپڑوں کو لگے گی، اس طرح وہ کچھ نہ کچھ بدبو لے کر ہی لوٹے گا۔ تو اسی طریقے سے جو اچھی صحبت میں رہتا ہے اس کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اور گنہگاروں کے ساتھ رہیں گے تو پھر جو ہے نا ان ساری چیزوں سے غفلت ہوتی ہے۔ اس لیے خود بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہے، علماء کے ساتھ رہے، تاکہ علم آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی صحبت میں رکھنے کی اور اچھی صحبت کی عادت ڈالنے کی عزیز ساتھیوں ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر ایک آیت ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کفار کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو وعدہ کر رہے ہیں آپ قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، آخر یہ کب آئے گا؟ اور یہ سوال صرف کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا، بلکہ تقریباً سارے ہی انبیاء سے ان کی نافرمان قوم یہ کہتی تھی کہ بارہا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ایسا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم، فلاں فلاں باتیں کر رہے ہیں، آخر یہ قیامت کے دن آئے گا کب؟ ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، ہم تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلا لیجئے اور بتائیے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے، وہ فکس ڈیٹ بتائیے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ان کا یہ سوال جو تھا وہ بھیجا تھا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور چہیتے بندے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی۔ اسی وجہ سے حدیث جبرائیل جو کہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طالب علم کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ صحابہ کرام کو سکھائے کہ دینی سوالات کیسے کیا جاتے ہیں، دینی علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات عنایت فرما رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ متی الساعہ، مجھے بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ یہ تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اس سلسلے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی سوال کرنے والا جس طرح جبرائیل نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح سے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چند علامتیں بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بتائی۔ تو علامات قیامت جنہیں کہا جاتا ہے ان میں بھی دو قسم کے ہیں، ایک علامات قیامت قریبہ اور ایک علامات قیامت بعیدہ۔ بعیدہ یعنی جو بہت پہلے ہی پیش آتے ہیں، گویا کہ ان کی جب وہ رونما ہو جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ اور بعض علامتیں وہ ہے جو بالکل قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوں گے۔ تو علامت بعیدہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شراب کثرت سے پیا جائے گا۔ جو شراب سارے برائیوں کی جڑ ہے، آدمی شراب پینے کے بعد صحیح غلط کے اندر اور بیوی اور بہن کے اندر جو ہے نا فرق نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ شراب خوب پیا جائے گا اور زنا جو ہے نا عام سے عام ہوتا چلے جائے گا، اور لوگ اپنے ماں باپ کی جو ہے نا نافرمانی کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، بکریوں کے چرانے والے ہیں، وہ اونچے اونچے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور نااہل لوگ ٹرینوں میں چائے بیچنے والے لوگوں کو جو ہے نا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہوا دیکھو تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت جو ہے نا اب قریب ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تو تشریح کی ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ نااہل لوگ جب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ اور بہت ساری علامتیں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے عین قریب واقع ہوں گے۔ ان علامتوں میں سب سے پہلی جو ہے ظہور مہدی، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر اس کے بعد خروج دجال ہوگا، دجال آئے گا، دجال کے فتنے کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے، بڑی آزمائش کا وہ دور ہوگا۔ پھر اس کو ختم کرنے کے لیے نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور حضرت مہدی کے ساتھ مل کر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پھر یہ دور ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ورود یاجوج ماجوج ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے جن کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے آگے چل کر۔ پھر اس کے بعد خروج دابہ ہوگا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا، اور جس کا ہر عضو ہر ایک الگ الگ جانور کا ہوگا۔ اس کی ناک ایک الگ جانور کی ہوگی، اس کے کان ایک الگ جانور کے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ الگ حیوان کے ہوں گے۔ اس طرح مختلف جانوروں کی شکلوں کو لے کر ایک زمین سے دابۃ الارض سے کہا جائے گا، یعنی ایک جانور نکلے گا عجیب و غریب جو لوگوں سے بات کرے گا۔ تو اس کے بعد آخر میں جو سب سے قریبی علامت ہے وہ یہ ہے، بلکہ جو قیامت جس دن واقع ہونا ہے اس دن سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکلے گا۔ روزانہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، جو کہ علامت ہوگی کہ آج کے دن قیامت واقع ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، قیامت کس دن آئے گی اس کا یقینی علم تو کسی کو نہیں ہے، البتہ اس کے علامتوں کو دیکھ کر متنبہ ہونا چاہیے۔ اور جو علامت بعیدہ میں نے بتائی ہے وہ تقریباً جو ہے نا آج ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے۔ شراب عام ہو رہا، زنا عام ہو رہی ہے، لوگ والدین کے نافرمان بن رہے ہیں، اور رنڈیوں کی ناچنے والوں کی عزت اور احترام جو ہے نا کیا جائے گا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنی زناکار ہوگی، جتنی ناچنے والی ہوگی، جتنی ننگی ہوگی، آج جو ہے نا اس کے فالوورز ہے، اس کے چاہنے والے ہیں، وہ کہیں پر آتی ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے، قیامت جب آنا ہے وہ آئے گی، ہمیں
اور فرمایا کہ ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، کیونکہ قیامت کبریٰ جب آئے گی وہ لوگ ہلاک ہوں گے، لیکن ایک آدمی مر رہا ہے تو اس کی ہلاکت یہیں پر ہے۔ تو ہر ایک کی موت اس کے لیے ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے۔ تو وہ چھوٹی قیامت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی عزیز ساتھیوں فکر کرنا ہے۔ پھر سورہ یونس، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا گیا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل قصہ بہت کم وقت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دراصل حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس بستی کی طرف بھیجا تھا وہ ملک عراق کے اندر ایک ریاست ہے جس کا نام ہے موصل، اور موصل میں ایک مشہور بستی ہے جس کا نام ہے نینوا، اور وہاں کی آبادی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں اِلَىٰ 100,000 او یزیدن، 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ کا وہاں کا پاپولیشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام گئے اور دیگر انبیاء کی طرح ہی انہوں نے بھی وہاں پر دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ باطل مذہب کو چھوڑو اور حق راستے پر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس قوم نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مان رہے تھے، بہت کچھ وہ سمجھانا چاہتے تھے لیکن سمجھ نہیں رہے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی والوں کو یہ خبر دی، دیکھو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی تو بستی والے فکر مند ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب تک جس حضرت یونس علیہ السلام جو کہتے تھے وہ ہوتا ہوا آیا، آج تک انہوں نے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو یہ بات ان لوگوں نے طے کی کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں رات میں اگر یونس السلام بستی کے اندر سو جاتے ہیں رہتے ہیں تو سمجھ جانا کہ قیامت کیا ہے، عذاب نہیں آنے والا ہے، کیونکہ اگر عذاب آنے والا ہے تو وہ تو چلے جائیں گے، اور اگر وہ بستی کے اندر نہیں رہتے بلکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ جانا کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو دیکھا تو ادھر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر راتوں رات نکل گئے، کیونکہ اب تو عذاب نازل ہونے والا تھا۔ تو صبح اٹھ کر دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ہیں، اور عذاب کے اثرات گویا کہ ظاہر ہو چکے تھے۔ آسمان سے ایک سیاہ بادل ہر طرف سے اس بستی کو گھیر لیا تھا، جو ان قریب جو ہے نا ان پر ٹوٹ پڑنے والا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی یونس علیہ السلام کو تلاش کرو اور ان کے سامنے تائب ہو جائیں گے، ان کے سامنے جو ہے نا ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم توبہ کریں گے، پچھلے انکار سے معافی مانگیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے تھوڑا بہت حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن یونس علیہ السلام ان کو نہیں ملے۔ تو بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یونس علیہ السلام ہو یا نہ ہو، ہم خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں۔ اس ارادے سے وہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر ایک بڑے میدان کے اندر جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب آہوزاری کی، خوب رویا اپنے گناہوں پر، اپنے انکار پر، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو کچھ انہوں نے ستایا تھا ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا پسند آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف، عام طور پہ یہ ہے کہ جب علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ فرعون نے بھی غرق ہونے کے عین وقت کلمہ پڑھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو عذاب کے علامتیں ظاہر ہونے کے بعد معاف نہیں کیا، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا یہ مطلوب نہیں ہے، غیب پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی کے باہر کہیں دور انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، بستی ہلاک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن پھر دیکھا یونس علیہ السلام کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ جو عذاب کا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا وہ جو ہے نا عذاب نہیں آیا۔ تو وہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو عذاب کی خبر دی تھی لیکن عذاب ان پر نہیں آیا، اور ہماری وہ بستی کے اندر قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا تھا
اور اپنی جھوٹ پر وہ گواہی پیش نہیں کر سکتا تھا، یعنی اپنے سچے ہونے پر گواہی نہ پیش کر سکا تو اس کو جو ہے نا وہ لوگ گردن اڑا دیتے تھے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اگرچہ نبی ہے لیکن انسان ہی ہے، اور طبعی طور پر جو ہے نا ان کو یہ خطرہ ہوا اور شرمندگی بھی ہوئی کہ ایک تو جو ہے نا کیا منہ لے کر میں بستے والوں کے پاس جاؤں گا، جبکہ میں ان کو بتایا تھا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ عذاب نہیں آیا تو گویا کہ میں جھوٹا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ وہاں کے قاعدے کے مطابق مجھے کیا ہے قتل بھی کر دیں گے۔ تو اس طبعی خوف کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اس بستی کے اندر دوبارہ جانے کو پسند نہیں کیا۔ تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اس کے خلاف، یہ تو حضرت انبیاء سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضرت انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو حکم کے خلاف ورزی تو نہیں کی، لیکن ایک کام اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر خود انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا، اپنے طور پر جو ہے نا وہ ڈر گئے اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کے بغیر ہی وہاں سے نکل گئے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین سمجھا جاتا ہے، یعنی جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی قدر ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا پسند نہیں آیا کہ میرے اتنے مقرب ہو کر میرے حکم کا انتظار نہیں کیے، اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ تو بہر کے وہ گئے بحر روم کے کنارے پر، وہاں سے کشتی روانہ ہونے کو جا رہی تھی، تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو بہت برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا بغیر کرائے کے، اور جب وہ کشتی بیچ سمندر کے اندر گئی تو وہاں پر جا کر وہ رک گئی، نہ آگے جانے کو تیار ہے نہ پیچھے جانے کو تیار ہے، سب پریشان۔ تو ان میں سے ایک منادی نے یہ اعلان کیا، دیکھو بھائی ہمارے ساتھ ہمارے کشتی کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی نافرمان یا ایک کوئی بھگوڑا غلام اس کے اندر سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی آگے نہیں بڑھتی۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آ رہا ہے، اپنے آقا کا نافرمان ہے، لہٰذا ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرے اور جو ہونا وہ سمندر کے اندر کود جائے تاکہ دوسرے لوگوں کا سفر آسانی سے ہو سکے۔ تو فوری حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ بھاگا ہوا غلام کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ سب لوگ انکار کرنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ بول رہے کہ اپنے آپ کو بھگوڑا غلام بول رہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ ارے میں ہی ہوں، لیکن وہ لوگ سمجھنے تیار نہیں تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، قرآن اندازی ڈالیں گے، چٹیاں ڈالیں گے، جن کا نام نکلے گا وہ جو ہے نا نافرمان ہوگا۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا قرآن اندازی کی، تو قرآن اندازی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ تو ان لوگوں کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے بار بار قرآن اندازی کر رہے تھے، تو ہر بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل رہا تھا۔ تو بالآخر وہ لوگ تعجب ہوئے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو اتنے نیک بندے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا کیا برتاؤ۔ تو بہرکیف حضرت یونس علیہ السلام کے کہنے پر ان لوگوں نے مان لیا اور خود حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو پہلے سے ہی حکم دیا تھا کہ جیسے ہی یونس سمندر میں داخل ہو انہیں اپنے پیٹ کے اندر لے لینا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یونس یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلے نہیں اور ہضم بھی نہیں ہوئے، بلکہ پورے صحیح سالم جو ہے نا وہ باحیات ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ مچھلی سمندر کے دور دراز مسافتوں میں لے کر پھرتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو گویا کہ پورا سمندر کی گویا کہ سیر کراتی تھی۔ تو روایت کے مطابق 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی آپ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ حالانکہ وہ گنہگار نہیں تھے، لیکن تواضع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو نافرمان بتا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، بندے کا اپنے جرم کا اقرار کرنا پسند ہے۔ تو وہ یہ دعا برابر مچھلی کے پیٹ میں کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے ایک کنارے پر لا کر چھوڑ دیا۔
اگرچہ وہ ہضم نہیں ہوئے تھے، لیکن مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے جسم پر ایک بال بھی باقی نہیں تھا، بلکہ پیور گویا گوشت کا ٹکڑا وہ نظر آ رہے تھے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل اگائی، کدو اور لوکی کی بیل، اس کے سائے میں وہ رہتے تھے، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے، وہ روزانہ صبح شام آتی تھی حضرت یونس کے پاس، اور وہ اس کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، آپ مقرب ہونے کے باوجود اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگرچہ کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف گئے، اور بستی والے بھی سارے واقعے سے واقف ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھی اپنا سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ پھر اس کے بعد 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے بھی جانور روند رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں، فرمایا کہ ساروں کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ ہمارے اور ساری مخلوقات کے خالق بھی ہے، پیدا کرنے والے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ ہر ایک کو اس کے وقت پر اس کے حصے کی روزی اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کیسے عجیب و غریب طریقے سے چلا رہے ہیں جو ہم اس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات سے اطمینان رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جتنے دن دنیا میں رکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر کیا ہے، آخری دن تک اللہ تعالیٰ ہماری روزی کا بھی انتظام کیا ہے۔ دنیا کی روزی عزیز ساتھیوں یہ مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مقدر کی روزی کا ایک ایک دانہ انسان کھا کر ہی دنیا سے جائے گا، کوئی ایک دانے سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی روزی ہے، وہ کمانے کے لیے ہم یہاں پر آئے، وہ مقدر نہیں ہے بلکہ وہ محنت پر اس کا مدار ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے بندہ جتنی محنت کرے گا، جتنی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جتنے اعمال کرے گا، اسی کے بقدر اس کے آخرت کی روزی ہوگی، اس کے آخرت میں نعمتیں ملے گی، اور اس کے درجات جو ہے نا اسی قدر بلند ہوں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، دنیا کی روزی روٹی کی زیادہ فکر نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، آپ ان سب تک روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تمہارے سامنے جو چٹان ہے بہت بڑی، اپنے عصا سے اس پہ ایک ضرب لگاؤ، مارو اس کو زور سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو مارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چٹان پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک چھوٹی چٹان نکل آئی، یعنی اس سے تھوڑی چھوٹی۔ تو حکم ہوا کہ موسیٰ اس پر بھی مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی زور سے ضرب لگائی، تو وہ چٹان بھی جو ہے نا چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، پھر اس میں سے ایک تیسری چٹان نکل آئی۔ تو کہا کہ موسیٰ اس پر بھی ضرب لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تیسری چٹان پر جب مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، تو کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو کہ اپنے منہ کے اندر ایک ہری پتی لے کر اس کو چبا رہا ہے، گویا کہ وہ اس کی روزی ہے۔ تو وہ ان تین چٹانوں کے درمیان بیچ میں وہ کیڑا ہے، اور وہاں پر دور دراز تک کوئی جو ہے نا یعنی کوئی ہریالی پہنچنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو وہاں پر بھی روزی دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کہ وہ کیڑا وہاں پر وہ پتا کھا کر اپنی روزی کھا رہا ہے، اور وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا تھا وہ کیڑا کہ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ پاک ہے وہ ذات جو میری اس جگہ کو جانتی ہے کہ میں ان تین چٹانوں کے درمیان میں ہوں، ویسمع کلامی، اور میری بات کو بھی سن رہی ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، اور اتنے اندر ہونے کے باوجود بھی مجھے روزی پہنچا رہی ہے، مجھے بھولی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مقدر کی روزی پہنچا کر رہیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیشہ دنیا دنیا کہہ کر دنیا کی روزی روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بکھیر دیتے ہیں، وہ روزی روٹی کے لیے بہت پریشان ہوگا، در در کے ٹھوکریں کھائے گا۔ لیکن جو زیادہ فکر آخرت کی کرتا ہے،
اور ہمیشہ اعمال کرنے کی فکر کرتا ہے، دنیا کی روزی کی فکر بس تھوڑی بہت کر لیتا ہے ضرورت کے قدر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کی روزی کو سمیٹ دیں گے، یعنی بآسانی بسہولت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو زیادہ اس دنیا کی فکر کرتا ہے، ملنا تو ہر ایک کو مقدر کے بقدر ہی ہے، لیکن فکر پر جو ہے نا مدار ہے، جو فکر آخرت کی رکھے گا اس کو آرام سے ملے گی، جو فکر دنیا کی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کر کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے ہماری روزی عنایت فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکاح ہونے کے باوجود بھی، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا مسئلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی قوم تو بہت عجیب و غریب تھی، بہت جو ہے نا گندگی کے اندر وہ ملوث تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ وہ شہوت رانی کرتی تھی۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ لوگ بالکل ماننے تیار نہیں ہوتے تھے، عورتوں سے نکاح کرنے تیار نہیں ہوتے تھے، مردوں سے ہی خواہشیں وہ پوری کرتے تھے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو وہ جو فرشتے آئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دو کام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھو دو کام ایک ساتھ کر کے آؤ۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو اولاد کی خوشخبری دو، اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بتا دو کہ ہم لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ فرشتے انسانوں کے شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی یہ تو مہمان ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک بکری جو ان کے پاس تھی اس کو اچھا بھون کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں، چونکہ وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو کھانے والے ہیں نہیں، تو ان کے ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے درخواست کرے کہ کھائیے، تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے، کھا رہے نہیں، ہاتھ بڑھا رہے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ایک قسم کی گھبراہٹ ہو گئی اور شک ہونے لگا کہ بھائی ان لوگوں کا ارادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو جب ان کی گھبراہٹ شروع ہو گئی تو اس وقت فرشتوں نے تسلی دی، دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی اور نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں اولاد کی خوشخبری دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہیں پر تھی، تو وہ پریشان ہونے لگی اور اپنے کلے پیٹنے لگی تعجب کے مارے، بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے، اس بڑھاپے کے عالم میں جو ہے نا مجھے بچے ہو گئے ہمیں۔ تو وہ تعجب کے مارے جو ہے نا کلے پیٹ رہی تھی اور گویا کہ انکار کر رہی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنی رحمت اور برکت سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس بڑھاپے میں بھی تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے کہ ویسے کیسے عذاب نازل ہوگا وہ بستی پر، اس میں تو میرا بھتیجا اور جو ہے نا لوط بھی ہے۔ تو فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ بھئی اس کے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اس بستی پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، لیکن تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مت لینا کیونکہ وہ تو ان نافرمان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ نافرمان تھی، یہ جو قوم کے مرد لوگ گندے کام کرتے تھے وہ گندے کام میں یہ ان لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور اللہ کی آزمائش وہ فرشتے بھی جو ہے نا انسانوں کی شکل میں اور خوبصورت بچوں کے اور مردوں کی شکل میں آئے، جس کے ان کے قوم کے لوگ دیوانے تھے۔ تو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نافرمان بیوی نے بستی کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے پاس مہمان آئے، خوبصورت بچے ہیں، تمہاری یہاں پر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی بیہودہ بات، بیہودہ حرکت اس نے کی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے بستی خالی کر کے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اوندھے جو ہے نا جس طرح روٹی کو ڈالا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا زمین کو ہی ان کی گویا کہ خبر بنا دی۔ تو یہ تھا حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی مسلسل نیکیاں جب کر رہا ہوتا ہے تو یہ نیکیوں کی برکت سے
اس کے جو گناہ ہیں گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند آتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں سورۃ التوبہ کی ایک آیت پر میں آج کا درس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھیے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ تو یہ آیت کا شان نزول بیعت عقبہ کے موقع پر ہے۔ بیعت عقبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت دی اسلام کی ہجرت سے پہلے، تو مکہ والوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے وہ ستاتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو ایسے میں اہل مدینہ نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی شخص ہے جن کا نام محمد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں۔ اور جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو سنا اور آپ کی تعلیمات کو سنا تو بہت سارے لوگ مائل ہو رہے تھے اور ان کو دین حق سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے بعثت کے 11 سال بعد یعنی 11ویں سال مدینہ منورہ سے 5 حضرات آئے جو مکہ شہر کے باہر جہاں پر جمرات کی رمی ہوتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، اس وقت وہاں پر پہاڑ وغیرہ تھے، تو عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کے اونچے حصے کو۔ بہرکیف وہ پہاڑ کے اونچے حصے پر وہ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کے دین کو ہم قبول کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہم تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ لوگ بیعت کر کے چلے گئے، اور ان لوگوں کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گویا کہ ہلچل شروع ہو گئی کہ بھائی مکہ کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے مدینہ منورہ کے بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر کے آ رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا ہلچل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اگلے سال 11 افراد کا ایک اور دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، جس کے اندر 5 تو پرانے ہی تھے، 7 نئے تھے، اور ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہر طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے، ہر طرح سے آپ کو ساتھ دیں گے کہہ کر۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہماری تعلیم کے لیے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے بھیجا تھا، اس کام کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے۔ تو وہ گئے اور وہاں پر جا کر وہ ان کو قرآن بھی سکھاتے تھے، دینی مسائل بھی بتاتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، جس کی بدولت گویا کہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر مسلمانوں کی بن گئی تھی۔ اور پھر 13ویں سال، بعثت کے 13ویں سال 70 افراد پر مشتمل، مرد و عورت پر مشتمل ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور یہ آخری دستہ تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کا ساتھ دینے، اگر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو پوری طریقے سے ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ تو اسی کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو عزیز ساتھیو، اس ضمن میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ آیات اگرچہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے یہ حکم عام ہے، سارے ایمان والے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والا جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد ہی صحیح، لیکن اس کے ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جان مال ہمارے خرید لی ہے۔ تو یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ اور خریدنے کا انداز بھی دیکھیں کس قدر نرالا ہے۔ میں مثال سے اس کو سمجھا رہا تھا کہ مثال کے طور پر میں نے کسی ایک سامنے والے کو 1 لاکھ روپے ہدیہ دے دیا، 1 لاکھ روپے میں نے اس سے ہدیہ دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک پلاٹ ہے، اگر تم اس پلاٹ کو خریدنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، میں وہ پلاٹ خریدنا چاہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو آپ کے نام پر رجسٹریشن کر دیتا ہوں، اس پلاٹ کو میں نے اس کو دے دیا، اس کے نام پر کر دیا، اس کو بیچ دیا۔
پھر جو 1 لاکھ روپے لینا تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ بھی تمہارے پاس ہی رہنے دو اور اس کو جیسا خرچ کرنا چاہتے خرچ کرو، اگر میں اس کے بارے میں کچھ اور حکم دوں تو اس کو بھی مان لو۔ تو ایسے میں پھر اگر اس سے میں آگے چل کر پھر کچھ دن کے بعد یہ کہوں کہ بھئی اس کے اندر سے 2,500 روپے فلاں کو دے دو، تو وہ خوشی سے دے گا یا نہیں دے گا، اور دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو آج کا جو رمضان سے متعلق مسئلہ ہے وہ اسی آیت سے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی سب اللہ تعالیٰ کا ہدیہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں بنایا ہے، سب کچھ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری میں ہمیں دیا ہے، فری میں دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، جنت ہے جو کہ عالی شان ہے، اس کو اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، جان مال ہے، وہ دینا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ایمان لانے کا مطلب یہی کہ ہم نے کہا کہ ضرور ہم جنت چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں سب کچھ دینے تیار ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نام پر جنت بھی کر دی، بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اب یہ جو کچھ ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بھی ہمارے پاس ہی رکھی ہے اور مال بھی ہمارے پاس ہی رکھا ہے۔ تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے ڈبل اللہ تعالیٰ کا ہی۔ اب اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کیا کرو، صرف 2.5% میرے غریب بندوں کو دے دو، 2.5% صرف میرے، اس کا 40واں حصہ غریب بندوں کو دو۔ لیکن وہ دیتے ہوئے بھی ہماری جو ہے نا جان جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کسی کو اللہ تعالیٰ نے 100 روپے دیا ہے تو 2.5 روپے دینے میں، اور کسی کو 1000 روپے دیا ہے تو 25 روپے دینے میں، 1 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو 2,500 روپے دینے میں جو ہے نا کیا اس کا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا ہم آمدہ نہیں ہے، کنجوسی کر رہے، بخل پر اتر آ رہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑے جو ہے نا محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، کہ بلا شبہ ہم نے اور بلا شبہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کرے جو بخل کرتے ہو اس مال میں، جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان کا یہ بخل کرنا اور پیسوں کو بچا لینا ان کے لیے خیر ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھیے، یہ تو ان کے لیے شر ہے۔ کیونکہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کے ساتھ یہ کنجوسی کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر اس کو اژدہی کی شکل میں بنایا جائے گا، اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ سانپ اور اژدہا کل اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈستا ہوا یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا کیا ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر کرنا چاہیے، مرد حضرات کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ اپنے زکوٰۃ کی مال ضرور نکالیں۔ اس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتے ہیں، آفتوں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے، بے جا خرچ ہونے سے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور مال کے اندر برکت بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرمائیں گے، اس کی وجہ سے جنت کے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے بہت خطرے اور خسارے کی بات ہے۔ گرچہ وہ بظاہر 1 لاکھ میں سے 2,500 سیو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کئی لاکھوں کی بیماریاں اور مصیبتیں ان پر مسلط کر دیتے ہیں، بے سکونی ہوتی ہے ان کی زندگی میں، سب کچھ ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، لیکن جو ہے نا ذہنی سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہم نہیں دیکھتے کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے لیکن نیند کے لیے گولی کھا رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے نا یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہے اکثر و بیشتر۔ اس لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اگر اس کے پاس 7 تولہ سونا ہوگا تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، تو پھر 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے بلکہ کیش ہے، یا سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہے، 1 تولہ سونا ہے، 2-3 تولے چاندی ہے، تھوڑا بہت کیش ہے، تھوڑا بہت مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں سب کی قیمت کو جمع کیا جائے گا، سب کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے اور اس کو ٹوٹل کریں گے، تو ٹوٹل مل کر اگر اتنی رقم بن جاتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو یہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی، بھائی ابھی آنے سے پہلے
شاید ریٹ دیکھا ہوں تو 1 تولہ چاندی 777 ہے، 1 تولہ چاندی 777 یعنی 777 روپے ہے۔ تو اس اعتبار سے 52 تولے چاندی کی جو قیمت بیٹھ رہی تھی 40,700 روپے چلر کچھ، تو گویا کہ جس شخص کے پاس 40,000 روپے اپنے حاجات ضروریہ سے زیادہ ہے، اس کے کھانے پینے کے خرچوں کے علاوہ اور روزمرہ کے اس کے پیٹرول ڈیزل اور بچوں کی فیس وغیرہ، گھر کا کرایہ وغیرہ، جتنے بھی اس کے ضروری اخراجات ہیں، ان اخراجات کے علاوہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو، اتنا کیش ہو یا سونا چاندی ملا کر اتنا ہو جس کے 40,000 رقم بنتی ہو، تو یہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور جو شخص جس دن صاحب نصاب ہو جائے گا اسی دن زکوٰۃ ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر حولان حول یعنی 1 سال اس پر گزرنا، یعنی پھر اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اس کے پاس اگر اس دن 1 سال کے بعد 40,000 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں، زکوٰۃ دینا ہی نہیں۔ لیکن 40,000 سے زائد ہے تو جتنا بھی اس کے پاس مال ہو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو اگلے سال وہ تاریخ کو اس کے پاس جتنا بھی ہو، 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 25 لاکھ ہو، اس کا 40واں حصہ دینے کے لیے ڈیوائڈیڈ بائی 40 کر کے وہ نکال کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں عزیز ساتھیوں دے دینا چاہیے۔ اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے۔ نہ دینے کی صورت میں دنیا میں بھی آفت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جان مال کے رخ کو صحیح نہج پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔